بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک رمضان ٹرانسمیشن میں شاکر علی آپ سے مخاطب ہے اور یقیناً افطار ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں اور دین اسلام کی جو مفید معلومات ہے جس پر ہم چل کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے مفتی ابوبکر محی الدین ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ کلفٹن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم چاہیں گے کچھ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے بارے میں بتائیے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور وہاں پر آپ قرآن کی تفسیر بھی بتا رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، خطیب بھی ہیں آپ، ہم چاہیں گے کچھ رہنمائی دیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ 1977 میں قائم ہوا، والد صاحب نے قائم کیا اور الحمدللہ اس وقت اس کی تحت میں 7 مدارس ملک بھر میں کام کر رہے ہیں، جہاں 2000 سے زائد طلباء ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ہمارا بنیادی نقطہ نظر تو عالم دین اور علم کی اشاعت، دینی علوم کی اشاعت ہمارا مقصد ہے۔ اور ناظرہ سے لے کر کے جب بالکل معصوم بچہ ہمارے پاس آتا ہے 9 سال کا، تو ناظرہ قرآن مجید سے لے کر کے مفتی تک ایک بہت لمبا طویل سفر ہے، جس میں 1-2 سال ناظرہ میں لگتے ہیں، پھر 3 سے 4 سال اس کو قرآن مجید حفظ کرنے میں لگتے ہیں، پھر وہ 8 سال کا درس نظامی کا ایک دورانیہ پورا کرنے کے بعد وہ عالم دین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں وہ 1 سال کا کورس کرنے کے بعد مفتی ہوتا ہے۔ تو یہ تخصص فی الفقہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 16 سال کا پورا تعلیمی نظام ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدللہ سینکڑوں حافظ قرآن ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے اور اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہم سے لے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا دینی ایک پورا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید کا جو دورہ ہے وہ بھی آپ کروا رہے ہیں اس وقت، دورہ تفسیر وغیرہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں اور شعبان المعظم میں، 2 مہینے چھٹیوں کے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان 2 مہینوں کے دوران میں ہم کچھ دورے رکھتے ہیں، جیسے کہ صرف نحو ایک ہمارے یہاں پر ایک ہے جو علوم عربیت ہیں، جو قرآن مجید سمجھنے کے ذریعے ہے اور بہت اہم اس کا رول ہے، ایک دورہ اس کا ہوتا ہے۔ اور تفسیر قرآن مجید کا ایک دورہ ہوتا ہے کہ اس 2 مہینے کے اندر پورے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ وہ دورہ اس وقت میں ہمارے اداروں میں چل رہا ہے۔ اچھا مطلب ایک سوال یہ بھی، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ آپ نے بھی یہی الحمدللہ بالکل ابتدا سے انتہا تک سب اسی ادارے سے الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اپنے بچوں کو جو ہے نا اگر مدارس میں ہم رکھتے ہیں، ان میں ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کی وہ صلاحیتیں، وہ چیزیں 12 سال تک ختم ہو جاتی ہیں، صرف قال اور قال رسول کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اب تو الحمدللہ بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں۔ سب اپنے شوق پہ، ذوق پہ اور محنت پر ہے۔ اگر ایک والد کو یہ شوق ہے، ذوق ہے کہ وہ بچے کو عالم دین بنائے اور ساتھ میں اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی عصری تعلیم دینا چاہے تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چل سکتا ہے۔ اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے اپنے خاندان میں میرا بھتیجا ہے، وہ اس وقت زیوج سے جو ہے کر رہے ہیں، LLB کر رہے ہیں، 3رے آخری سال میں، اور ساتھ میں ہمارے دینی ادارے سے وہ عالم بھی بن رہے ہیں 5ویں سال میں۔ تو یہ محنت کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، مینج کرنے کی بات ہے اور محنت کی بات ہے۔ بچہ حافظ بھی ہو سکتا ہے، اپنے اسکول کی تعلیم بھی شروع رکھ سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں وہ تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ اسے یہ ضرور ہے کہ محنت دگنی کرنی پڑتی ہے، ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ علم دین جو ہے کہنے کو تو عالم دین ہمارا معاشرہ سمجھتا نہیں ہے، اس میں ہم 11 علوم پڑھتے ہیں، جس میں صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، پھر اس کے بعد آپ کا حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے۔ تو یہ سارے علوم آپ نے جب پڑھنے ہیں اور اس پہ عبور حاصل کرنا ہے تب جا کے ایک عالم دین بنتا ہے۔ تو کوئی چھوٹا نصاب نہیں ہے، یہ بڑی محنت کا کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جسے نصیب کرتے ہیں وہ چاہے عالم دین۔ اب ہمارا ادارہ جیسے ہے، یہاں الحمدللہ ساتھ میں ہم میٹرک بھی کرواتے ہیں، بچہ حافظ ہوتا ہے اور ابتدائیہ میں جاتا ہے تو میٹرک کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ FA بھی کرتا ہے، ساتھ میں عالم بھی بن رہا ہوتا ہے اور وفاقی اردو یونیورسٹی سے BA بھی کرتا ہے، اور پھر MA اسلامیات وفاقی اردو یونیورسٹی کرتا ہے اور ہمارے مدرسے کے بورڈ سے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا مفتی ابوبکر محی الدین،
آپ رمضان مبارک میں کیا کیا معمولات رکھتا ہے؟ روزمرہ کے جو معمولات عام دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں مفتی ابوبکر کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، عبادات تو کچھ ایسی ہیں کہ جو ظاہر نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے معمولات میں کہ اوقات کو اس طرح سے منظم کریں کہ عبادت ان اوقات میں کریں جس میں آپ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اب فجر کے بعد عموماً ہمارا ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ جلدی سونا چاہتے ہیں، حالانکہ فجر کے بعد اگر وہ 1 گھنٹہ اگر ہم قرآن مجید آپ کہیں بھی تلاوت تو کریں گے، رمضان ہے، اس وقت میں اگر آپ تلاوت کر لیتے ہیں اور اشراق ہو جاتی ہے آپ کو، اور پھر اشراق پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، تو آپ روزانہ 1 عمرے کا ثواب پاتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اسی طرح رات کے آخری پہر اب ہر شخص نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، اگر وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور چند رکعت تہجد کی پڑھ لے، کیونکہ وہ وقت کی عبادت، وہ وقت کی نماز جو ہے وہ فرائض کے بعد سب سے اونچی نماز ہے، اس وقت میں اگر وہ چند رکعتیں پڑھے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ اکیلا بیٹھ کر کے اللہ سے اپنی لو لگائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی گناہوں کی مغفرت پیش کرے، آنسو پیش کرے ندامت کے، تو وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اچھا مطلب ایک اور سوال ہے، تمام مفتیان مل کے کوئی سیاسی پارٹی بنانا چاہیں گے؟ کوئی ایسا خیال ہے؟ ایک تو آپ سے قابو نہیں آ رہی جو ہے ایک اور بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بہرحال ہماری ذاتی رائے، علماء دین کی حکومت ہونی چاہیے اسلام میں، سیاست ہے اسلام میں؟ ہماری دیکھیے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذہن رہا ہے، نظریہ رہا ہے، وہ تقوی سے زیادہ میرٹ کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جس سیٹ پر ہے اسے میرٹ، ویسے میری خواہش پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ وزیر صحت بھی مولوی ہونا چاہیے، لیکن اس کا وہاں کام نہیں ہے، وہاں اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے جو اس کو رن کرے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اچھے معاشرے میں مسلمان مذہبی دینی تعلیم کے حامل، قرآن کو سمجھنے والے، وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے کہ وہ اپنے شعبے میں ہی اسے رہنمائی بھی دیں، اور مذہبی طور پہ اتنے اپنے بنیاد سے اور دین سے وابستہ ہوں کہ وہ ایک اچھے مسلمان ہوں۔ یہی ہمارے لیے کافی ہے ایک مسلمان معاشرے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، یہ چیزیں خود بھی کر سکتا ہے یا صرف اس کے لیے علماء خاص؟ اس سے خود ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، امام جب پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے بڑا حق بیٹے کو ہے، اپنے والد کا جنازہ پڑھائے۔ جب وہ نہیں پڑھاتا تو پھر عالم دین مجبوراً آگے ہوتا ہے، وہ اپنا حق چھوڑتا ہے، اور یہ ایک اولاد پر اس کے والد کا حق ہے کہ وہ جنازہ خود پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کم از کم اس قابل تو کریں کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ اب تو پڑھانے کے بعد پڑھنے تک میں پریشانی آ جاتی ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ جنازہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور اسی طرح آپ کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، یہ کام علماء کے نہیں ہیں، یہ تو معاشرے کے، مسلمانوں کے اپنے کام ہیں۔ یہ تو ہم ایک اضافی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارا کام تو قرآن و حدیث سمجھانا ہے، مسائل بتلانا ہے۔ یہ جتنی چیزیں علماء پہ آپ نے ڈالی ہیں، یہ ہم اضافی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ اس چیزوں کو نہیں کر رہا ہے۔ یہ معاشرے کی اپنی ذمہ داری کہ وہ اپنی نماز کا امام بھی ہو، عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں نکاح بھی خود پڑھا دے، اپنے خاندان میں جنازے بھی خود پڑھائے، یہ معاشرے کی ذمہ داری، اور ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے معاشرے میں اب لوگ اس قابل نہیں رہے، تو علماء کرام اپنی دینی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اسے بھی پورا کر رہے ہیں۔ اچھا مطلب جیسے ریاست ہے، وقت کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر اعلیٰ یا منسٹر یا جو بھی ہے، کیا ان کا حق بنتا ہے نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا، عیدین پڑھانا، جمعے پڑھانا؟ آپ اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، امت کا ان کے اوپر حق ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک حاکم ہو اور یہ سنت بھی ادا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے اور امام تھے، حضرت ابوبکر صدیق حاکم تھے اور امام تھے، یہ سنت اب ہم پوری نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی ایسا حاکم نصیب نہ ہو جو خود نماز پڑھائے۔ تو ہمارا دل تو کرتا ہے اور تڑپتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا امام اور ایسا حاکم نصیب کرے جو خود نماز پڑھا سکے، اور ہم بڑی ایک سوال ہے، جو ہمارے اتنے اچھے مفتیان ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں سیاست میں آتے؟ کیوں؟ سیاست کو ایک اچھا شعبہ ہے جس کے ذریعے سب کو دنیا کو ہم جوڑ سکتے ہیں، تو
کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے خدمت کرنے کو تو ہر آدمی تیار ہے. یہ خدمت کا ہی جذبہ ہے کہ ہم مدارس میں بیٹھے ہیں, مساجد میں بیٹھے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری سیاست بہت گدلی ہو گئی ہے, بہت میلی ہو گئی ہے, اور ہمارا معاشرہ عالم کو تو چھوڑیے, ایک اچھے انسان کی بھی قدر نہیں کرتا. بہت سے اچھے لوگ بھی ان کی ضمانتیں ضبط تک ہو جاتی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں پیسے کا کھیل آ گیا ہے, اور جو پیسہ لگاتا ہے کروڑوں, پھر وہ اسی نظریے سے لگاتا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, پھر اس نے لوٹنا ہے, تجارت کر رہا ہے. میں ایک MNA کی سیٹ کے لیے کیوں کروڑوں خرچ کروں گا اگر میں نے خدمت کرنی ہے تو وہ وہی خرچ کرے گا جس نے پھر وہاں سے لوٹ مار کرنی ہے. تو یا تو پھر مجھے بھی آپ لوٹ مار کی دعوت دیں. تو اس سسٹم کے ساتھ جو اس وقت ہماری سیاست کا سسٹم ہو گیا ہے, کسی اچھے آدمی کا انتظار اس نظام میں اس کا جگہ بننا. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تخصص کرواتے ہیں 1 سال کا مفتی کا کورس, جو PhD کرواتی ہے یونیورسٹیاں, ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ روحانیت کا فرق ہے, بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ الفاظ پڑھا دینا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تزکیہ, وہ تربیت بھی ساتھ منتقل کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں. آپ کو ایک فرق نظر آ جائے گا. علم, آپ معلومات کی اگر بات کریں گے تو شاید مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ اور یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں PhD کیا ہوا ایک ڈاکٹر آپ کو معلومات میں برابر ہی لگے, یا شاید ڈاکٹر اونچا بھی ہو جائے, لیکن آپ کو روحانیت کا فرق دیکھتے ہی نظر آئے گا, تقوی کا فرق نظر آئے گا. تو ہماری نظر تزکیے پر ہے, معلومات سے زیادہ اثرات پر ہے, اور ان چیزوں پر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ ہمیں دے گئے ہیں. ہمارا تزکیے پہ زیادہ نظر ہے, تربیت پہ نظر ہے, عبادت پہ نظر ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے. صرف بیان نہیں کرنا, اسے اپنے اعمال میں لے کر کے آنا ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق میں محسوس کرتا ہوں کالج, یونیورسٹی کے اسلامی شعبہ علوم اسلامیہ میں اور دینی مدارس میں. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہوا چلی ہوئی ہے, مدارس کو طرف لوگوں کا دھیان زیادہ ہے یا یونیورسٹیوں کی طرف؟ جہاں تک اپنے بچوں کو بھیجنے کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور اس خدمت کی بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایک اچھا رجحان ہے, طلباء کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے, مدارس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, اور جب تک یہ ایک اچھی تعداد میں علماء ہمارے معاشرے میں رہیں گے انشاءاللہ خیر و برکت ہمارے معاشرے میں رہے گی. صحیح. اچھا, ایک بلکہ 2-3 اور سوال بھی ہیں. مساجد میں نکاح کرنا وہ افضل ہے یا کسی ہال میں یا ان جگہوں پر؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ محفل کیسی ہونی چاہیے. جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ مساجد جو ہیں وہ نکاح کے لیے نہیں ہیں, عبادت کے لیے ہیں. نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن محفل کیسی ہونی چاہیے. نکاح ایک بابرکت عمل ہے اور سنت عمل ہے, تو اسی سنت کے موافق وہ محفل سجائی جانی چاہیے. اس میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے, موسیقی نہیں ہونی چاہیے, اور کیونکہ یہ ایک بہت بابرکت بندھن ہے اور اس میں اللہ کی رحمت سے الفت پیدا ہونی ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ وہ کسی اور خاندان کی لڑکا ہے, لڑکی کسی اور خاندان کی ہے, آپ نے صرف ایک چند جملوں سے نکاح پڑھا دیا ہے, چند دنوں میں آپ جو محبت ان کے درمیان دیکھتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے آتی ہے. اور اگر اس رحمت کو ہم نے پانا ہے تو اپنے اس محفل کو بابرکت رکھنے کے لیے ہر قسم کی منہیات سے اور ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا چاہیے ہمیں. رمضان مبارک ہمیں کس چیز کی زیادہ تعلیم دیتا ہے؟ قطع رحمی, صلہ رحمی, جو آج کل ہم اپنائے ہوئے ہیں. قطع رحمی زیادہ ہے, صلہ رحمی کم ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند جملے ہیں کہ شہر المواسات, یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کا, ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھ کر اسے دور کرنے کی فکر میں لگنے کا مہینہ ہے. صلہ رحمی کا مہینہ ہے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور 3 دن سے بڑھ کر کے آپ کی ناراضگی ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں, تو صرف آپ اس رشتہ دار ہی سے ناراض نہیں ہوتے, آپ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں.
اللہ بھی پھر آپ سے راضی نہیں رہ سکتا. تو اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں رات کو تہجد ادا کر رہے ہیں، کیوں ذکر کر رہے ہیں، ساری محنت کس لیے ہے؟ یہ ساری محنت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اگر ہم نے ساتھ میں کوئی ایسا عمل اختیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں تو ہم اپنی اس محنت کو ضائع کر رہے ہیں. تو جہاں اس رمضان کے اعمال کو ہم اختیار کریں، وہاں جہاں جس رشتہ دار سے ہم نے قطع تعلق کر رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے معافی مانگ لیں، اس سے اپنے رشتے استوار کر لیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مفتی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آخر میں ہم آپ سے دعا بھی کروائیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور اسے آپ اس طرح بنیادی مقصد کے طور پہ گزاریے کہ اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے اور عبادت کیجئے. آج ہم رمضان کو اپنی ٹائمنگ تبدیل کر کے گزار رہے ہیں، بس ایسا نہیں ہے. سحری افطار میں ضرور آپ دسترخوان سجائیے، مگر کھانے کی مقدار ایسی رکھیے کہ کم از کم آپ کو روزے کی بھوک احساس تو دلائے آپ کو. اس طرح سے اور پھر عبادات بڑھائیے اپنی، اور ذکر اذکار بڑھائیے، اللہ کو راضی کیجئے. آپ کے سامنے اللہ کی برستی ہوئی رحمت ہے، موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، لیکن کوئی برتن لے کے نکلے گا تو اس میں پانی جمع ہوگا نا. آپ گھر میں بیٹھے رہیں، بارش برستی رہے تو آپ کو تو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. تو یہ اعمال ہیں، یہ برتن ہے، اس کے ذریعے ہم نے اللہ کی اس رحمت کو سمیٹنا ہے. جو جتنا صاف اور جتنا بڑا برتن لے کے آئے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سمیٹ کے لے جائے گا انشاءاللہ. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا کے لیے بھی ہم ہاتھ اٹھائیں تاکہ افطار کا وقت ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، ایکتا ٹیلی ویژن کی یہ کوشش اور کاوش جستجو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے. دعا کے لیے اگر ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم تمام کو تقوی پرہیزگاری نصیب فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی تمام رحمتیں، سعادتیں اور برکات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کی رات کا عبادت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کو ہمارے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے والدین، رشتہ دار، احبہ، اقربا، تمام امت مسلمہ کے لیے اسے باعث برکت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں یا اللہ انہیں فراخی عطا فرما. یا اللہ ہر ایک مشکل کی، جو مشکلوں میں ہے، مصائب میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری معیشت میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام عالم اسلامی ممالک کو، تمام شہروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، آپ نے مفید معلومات رہنمائی کی اور دعائیہ کلمات میں آپ نے امت مسلمہ کو یاد رکھا. ناظرین، ایکتا ٹیلی ویژن یقیناً دعا میں شامل، آپ بھی شامل، ہم بھی شامل، اور بہت اچھے انداز سے گفتگو بھی رہی، اور لب لباب یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک صلہ رحمی میں ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا ایثار کریں اور ایک دوسرے کا احساس اور لحاظ اور خیال پیدا کریں. ایکتا رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.